اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس کیفیت میں مبتلا ہو جائے، جس کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے، اگر اسے ایک پہاڑ جتنا سونا بھی، وادی جتنا سونا بھی اسے دے دیا جائے، ملتے ہی فوراً دوسری وادی کی تمنا میں گھلنے لگ جائے گا، اسے ایک دن کی بھی راحت نہیں ہوگی۔ اور یہی ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول ذکر فرما گئے ہیں، ہمیں سمجھا گئے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے پیچھے بھاگو گے کبھی راحت ہاتھ نہ آئے گی، کبھی اطمینان نہیں ملے گا، کبھی منزل تک نہیں پہنچو گے، کیونکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ شیطان کا ایسا دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ اور اللہ نے فرمایا یہ دنیا کا متاع جو ہے یہ غرور اور دھوکہ ہے، مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ۔ جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ ختم ہونے والی ہے، سراب کی طرح ہے۔ قرآن مجید تو چیخ چیخ کر ایک ایک انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ وہ غلط راستہ ہے، اگر اس کے پیچھے پڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ آج یہی ہے، آج ہم اپنی عبادتوں سے شاکی ہیں، اپنی دعاؤں سے شاکی ہیں، زندگی بے رونق نظر آتی ہے، ایک جہد مسلسل ہے، ایک سفر ہے، بھاگ رہے ہیں صبح و شام، پوری زندگی اس بھاگم دوڑ میں صرف ہو رہی ہے۔ کیا ملے گا آخرت؟ آخر کیا پانا ہے؟ آخر کیا پانا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو، دنیا کا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے صدقہ کر دیا، باقی جو بھی تم نے جمع کیا ہے وہ سب دھوکہ ہے، خالی ہاتھ آگے بڑھ جاؤ گے، خالی ہاتھ۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عملی زندگی سے ہمیں بتایا، سب سے پہلے تو قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظریے کو اپنا لیجئے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یہ دنیا کی راحتیں، یہ دنیا کی ساری لذتیں، یہ سب ہم فروخت کر چکے ہیں اللہ کے ہاتھ، اور اللہ کی رضا کے بدلے میں ہم یہ سب دے چکے ہیں، اس کی تمنا ہمیں نہیں ہے۔